بھی آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو ہے لیکن ابھی سڑکوں پہ آنے کی پاور نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ووٹ بینک کو سڑکوں پر لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ اگر سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ہمیشہ کے لیے سڑکوں کی سیاست سے ہٹ جائے گی تو یہ میرا خیال ہے تھوڑی مس کیلکولیشن ہے۔ لیکن حامد صاحب یہاں تک پہنچانے میں ہاتھ بھی تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے نا اس نہج پہ جو خود ان کی اپنی میں تو کہتا ہوں جی کہ تحریک انصاف کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود ان کی اپنی غلطیاں اور ان کی جو اپنی کوتاہیاں ہیں ان کے آگے آ رہی ہیں، چاہے وہ گروپ بندی ہو یا قیادت کا فقدان ہو اور دوسرے معاملات ہوں، کیونکہ ہر بندہ ہی لیڈر بنا ہوا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ پبلک کی سپورٹ ابھی بھی وہیں کھڑی ہے۔ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی اور کال آتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی شاید مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کو ایک پیغام دیا گیا ہے جو میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ اگر وہ ابھی بھی مصالحت کی طرف آتے ہیں، ابھی بھی اگر وہ کوئی احتجاج کی سیاست سے ہٹ کر کوئی 1-2 مہینے اس طرح کے گزارتے ہیں جس میں سوشل میڈیا کی طرف سے یا باقی طرف سے ان کو اس طرح کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پروپیگنڈا نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے مذاکرات ہوں جن کا بہتر نتیجہ نکل آئے، جو کہ پی ٹی آئی کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بہرحال دیوار کے ساتھ لگتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو فیس سیونگ بھی چاہیے، پی ٹی آئی کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مصالحت کا راستہ بھی نکال لے، اس سے یہ اچھا ٹھیک ہے حامد صاحب، آپ نے ہمیں اندیا تو دے دیا کہ انہیں ایک میسج ملا ہے۔ عادل صاحب، یہ میسیجز تو بڑی دفعہ ان کو ملے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کی بہت ضرورت ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، تھوڑی خاموشی اختیار کریں، تھوڑا جھکاؤ کا مظاہرہ کریں، تو وہ بھی یقیناً بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ تو پی ٹی آئی ڈھیل دے گی اور نہ ہی ڈیل، دونوں کو ہم نہیں مانیں گے۔